اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں، یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم یہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے، وہ سوالات بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مقصد کیا ہے اس پروگرام کا؟ ان 2 دنوں میں جو سوالات ہم آپ سے لیتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ہمارے دین کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو۔ خاص طور پر ہمارے یوتھ، ہم ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے علماء کے ذریعے کہ ان کے ذہنوں میں یہ خیال راسخ ہو جائے کہ ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بس ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری دی جائے، ان کی خدمت میں اپنے سوالات رکھے جائیں اور ان سے جوابات لیے جائیں۔ ہمارے معزز علماء لاجواب نہیں کرتے، مطمئن کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ہمارے ملک کا ایک مقبول، معروف اور محبوب نام، پیام صبح کا لازمی جزو، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مزمل آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق اللہ العظیم۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال بہت شاندار سوال ہے، اسلام الدین صاحب کا نواب شاہ سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، نام رکھنے کے آداب کیا ہیں اور کیا ناموں کا اثر بھی ذات پر پڑتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، ناموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافی
فرامین مقدسہ اور ارشادات مبارکہ موجود ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، ٹھیک، سو تم اپنے اچھے نام رکھو۔ اس ارشاد نبوی کا معنی یہ ہے کہ نام اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا نام وہ ہے جو اچھوں کے نام پر ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، امہات المومنین، صحابیات اور دیگر عباد صالحین کے نام پر ہونے چاہیے۔ جی ہاں، جب ہم کسی بزرگ کے نام پر نام رکھیں تو اس وقت نسبت مراد ہوتی ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کو جو نام سب سے زیادہ پسند ہیں وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اللہ کی صفات کی طرف نسبت کر کے عبدیت کی، عبد الرحیم، عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد الستار، عبد الغفور، عبد العزیز، عبد الرؤوف، یہ سارے نام اس میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، پھر آپ نے فرمایا وَأَصْدَقُ ہم، ناموں میں جو سب سے سچے نام ہیں حارث اور حمام ہیں۔ حارث کے معنی محنت کرنے والا، حرث کھیتی کو بھی ہل چلانے کو کہتے ہیں، جی ہاں، اور حمام کہتے ہیں عالی ہمت بادشاہ۔ وَأَقْبَحُهُمَا، اور برے نام حرب ہے اور مرہ ہے۔ مرہ کے معنی تلخ، کڑوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نام آئے جن میں ایک تعلی کا تصور تھا تو آپ نے بدل دیا۔ مثلا برہ کے معنی نیک، پارسا، تو آپ نے فرمایا کہ لا تزکوا انفسکم، اپنی پارسائی بیان نہ کرو، تو آپ نے اس کو بدل کے جمیلہ رکھ دیا، اور ایک موقع پر آپ نے اس کو بدل کے زینب رکھ دیا۔ ٹھیک، اسی طرح سے عاصیہ کے معنی نافرمان کے ہوتے ہیں، تو اس نام کو بھی آپ نے بدل دیا۔ یہ عین والی آسیہ، عین الف اور صاد یہ ہے، جی، یہ اور ایک ہے آسیہ، جی ہاں، الف مد اور سین یہ ہے۔ آسیہ، آسی کہتے ہیں معالج کو، جی ہاں، تو آسیہ اس کا مؤنث ہے، تو آسیہ تو زوجہ فرعون کا نام ہے، اللہ اکبر۔ اور جو چند خواتین حضور نے جن کی شان بیان کی تو اس میں حضرت مریم، حضرت آسیہ اور حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ بڑے اعلیٰ نام ہیں، جی ہاں، بڑی شخصیات ہیں۔ اسی طرح سے عاص جو عربی میں ہے اس کے معنی بھی نافرمان کے ہیں، تو عین الف اور صاد۔ جی ہاں، حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا حضور کے پاس آئے،
آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا، تو انہوں نے کہا کہ حزن. حزن کے معنی ہیں سختی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بدل دو، سہل رکھو. سہل کے معنی نرمی. لیکن میرے دادا نے کہا کہ ما انا بمغیر مغیر اسم سمانی ابی، کہ میرے باپ نے جو نام رکھا ہے میں اس کو نہیں بدلوں گا. لیکن پھر حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں حزونت سختی چلی آ رہی ہے مزاجوں میں. تو اس سے ایک معنی یہ آتا ہے کہ نام کا اثر بھی ذات پہ ہو سکتا ہے، ہمیشہ ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام سے نیک فعل بھی مراد لیا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کے جو ڈپلومیٹک نمائندے، سفارتی نمائندے بن کر آئے، ان کا نام تھا سہل بن عمر. تو جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کہ ان کا نام کیا، تو انہوں نے کہا کہ سہل. آپ نے فرمایا کہ سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اس سے آپ نے نیک فعل مراد لیا اور معاہدہ حدیبیہ ہو گیا. اس طرح سے آپ کہیں جا رہے ہوتے، جیسے ہمارے ہاں پہاڑوں کے نام ہیں کوہ ہندو کش، کوہ ہمالیہ، کوہ سلیمان، وہاں بھی جیسے جبل نور، جبل سور، جبل احد پہاڑوں کے نام تھے. تو آپ کسی طرف جا رہے ہوتے اور دو پہاڑ ہوتے، آپ نام پوچھتے تو جس کا نام اچھا ہوتا آپ اس طرف رخ اختیار کر لیتے. تو نام اچھے ہونے چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نام بامعنی ہونا چاہیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو محبوب اور نیک بندے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے. اور ویسے بھی جب بچہ پیدا ہو تو حکم یہ ہے کہ 7ویں دن اس کے بال مونڈ کر ان کے برابر چاندی صدقہ کرو، عقیقہ کرو، اس کا نام رکھو. ٹھیک. تو نام رکھنے چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا ابو القاسم، تو حضور متوجہ ہوئے. اس نے کہا نہیں، آپ کو نہیں بلا رہا تھا. تو پھر آپ نے کہا لا تقتنوا بکنیتی تسموا باسمی، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، میرے نام پر نام رکھو. علماء نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ابو القاسم محمد نام نہ رکھو، جو حضور کی کنیت اور نام مل جائے. حضور کے نام پر نام رکھنا یہ برکت کے لیے ہے، یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اسی طرح سے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ نام بھاری ہے، بدل دینا چاہیے. کوئی بدلنا چاہے نام تو بدل بھی سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بھاری بھی ہو. عرب کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے غلاموں کے نام رکھتے تو یسار، جس کے معنی ہے آسانی، نافع، نفع دینے والا، افلح، کامیاب، بہت کامیاب، یعنی نیک فعل کے طور پر یہ نام لیتے کہ ان سے ہمیں فائدہ پہنچے گا. اپنی اولاد کے نام رکھتے تو حرب، کلاب، مرہ، اسد. فہد کے اسد تو جانتے ہیں، فہد کے معنی یہ تیندوا، چیتا نما جانور. تو یہ نام رکھتے تھے کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ہمارا یہ بیٹا جو ہے بڑا طاقت کی اور رعب اور شطوت اور شکوہ کی علامت ہونی چاہیے. یہ ان کا اپنا طریقہ تھا. تو اس لیے جو نام ناپسند کیے ہیں وہ تو نہیں رکھنے چاہیے، جو پسندیدہ ہیں وہ رکھنے چاہیے. کوئی معنوی اعتبار سے اچھا نہ ہو تو اس کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلا. لیکن بڑی شخصیات کے نام پر ہو، جو جن کو دینی تقدس حاصل ہے،
تو اس میں پھر معنی سے زیادہ نسبت مراد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو آپ نے بالکل ہماری تعلیم کر دی کہ نام کس طرح رکھے جائیں اور اس کے معیارات کیا کیا ہیں، عبد الرحمن اور عبداللہ جس طرح آپ نے بات بتائی، اور خواتین میں جیسے امہات المومنین ہیں، ازواج مطہرات، اللہ اکبر، صحابیات، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی قرآن سے نام لکھا کر دکھائیے، جی اور فلاں تاریخ کو فلاں وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر پیدا ہوئے۔ جی تو حدیث پاک میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جس میں وقت دیکھ کر اور یہ دیکھ کر نام رکھا جائے یا تاریخ دیکھ کر نام رکھا جائے۔ بعض لوگ کرتے ہوں گے، لیکن ایسا حدیث میں حکم نہیں ہے کہ قرآن میں سے نام۔ جی ہاں بالکل، اور ایسی کوئی دینی سند نہیں ملتی کہیں کہ وہ کتنے بج کے کتنے منٹ پر ولادت ہوئی، ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، پہلا حرف باپ کے نام کا کیا ہے، ماں کے نام کا پہلا حرف کیا ہے، تو باقاعدہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ میرا سوال جی آپ نام بتائیں، جی تو اب تو میں کہتا ہوں پہلے آپ اپنے پسندیدہ نام دے دیں، جی 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 انہیں میں سے کسی ایک کو میں تجویز کر دوں۔ کہتے ہیں نہیں جیسے آپ کہیں، پھر جب ہم بتائیں گے تو ہم تو یہی انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، امہات المومنین کے نام پر، صحابیات کے نام پر، تو پھر ایک پرچی نکالیں گے تو میں کہتا ہوں پہلے ہی بتا دیا کرو، کیونکہ آپ خیال یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی کوئی نیا انوکھا نام جس کا آغاز ان کے گھر سے ہو رہا ہو بس۔ اچھا یہ بھی چلیے ٹھیک ہے، یعنی آپ کی اجازت سے کہ چلیے مان لیتے ہیں، لیکن وہ نام کم از کم محمل نہ ہو، بے معنی نہ ہو۔ بے معنی نام نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں۔ اچھا اگر کوئی بے معنی نام رکھ لے کسی بچے کا، بچی کا، اور کچھ عرصے بعد انہیں یہ بات معلوم ہو جائے اور آپ جیسا کوئی فرد صاحب علم انہیں بتا دے کہ بھائی جان یہ نام آپ نے محمل رکھ دیا، تو رکھ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں نا، ان کی خدمت میں یہ عرض کی جائے کہ جناب والا یہ ہٹائیں اس نام کو۔ اور جیسا آپ نے بات فرمائی کہ جیسے اس میں بامسمہ نام کے اثرات شخصیت پہ پڑتے ہیں، اللہ اکبر، تو ایک بدنما، بھدا، بے معنی نام اولاد کو نہیں دینا چاہیے، اور اولاد کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے والدین کی جانب سے بہترین نام۔ اور بہترین نام تو بس یہ کہ انبیاء کے نام رکھے جائیں، صحابیات کے نام رکھے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مفتی صاحب اگلا سوال یہاں سے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اور یہ سوال بھی بالکل نیا ہے، یہ ہے سعد صاحب۔ سعد صاحب کا سوال یہ ہے کہ میں طنز نگار ہوں، طنز و مزاح پر مبنی کالم لکھتا ہوں، اس میں بعض اوقات فرضی شخصیات کی طرف منسوب کر کے کوئی واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ میرا مقصد لوگوں کو محظوظ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کسی کی دل آزاری مقصود ہوتی ہے، اور نہ کسی کی اہانت مقصود ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ انیقم صاحب، حدود شریعت میں رہتے ہوئے جی مزاح جائز ہے۔ ٹھیک۔ عربی کا مقولہ بھی ہے کہ المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام، جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے تو لذیذ بناتا ہے، تو مزاح کی چاشنی ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ جی حدیث پاک میں ہے کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انکا تداعبنا، آپ ہم سے کبھی خوش طبعی کرتے ہیں۔ جی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ولیکن لا اقول الا حق، میں ہمیشہ حق بات کہتا ہوں، درست بات کہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا کہ جب تم مزاح کرو تو جھوٹ نہ بولو، اور لا تاخذن متاع اخیکم لائبا ولا جادا، نہ سنجیدگی سے اور نہ کھیل تماشے میں اپنے بھائی کی چیز چھینو، ایسا نہ کرو۔ ٹھیک۔
پھر آپ نے اس پر وعید فرمائی کہ افسوس ہے اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا کہ جو جھوٹ کی آمیزش کرے. اللہ اکبر. لہذا مزاح کرنا جائز ہے، لیکن مزاح کی آڑ میں جھوٹ بولنا، کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، ٹھیک، یہ جائز نہیں ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ایک بوڑھی آئی اور عرض کی کہ دعا فرمائیں میں جنت میں چلی جاؤں. فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. جی. تو وہ عورت جو غمگین ہو گئی، پھر آپ نے اسے تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جو بھی عورت جائے گی وہ عالم شباب میں جائے گی. سبحان اللہ. اسی طرح سے ایک شخص آیا کہ مجھے اونٹ دے دیجئے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. تو اس نے کہا مجھے کام کاج کے لیے چاہیے، بچے سے میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس میں کہ جس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، اس طرح. اب یہ کہ بعض اوقات ہمارے یہاں عربی میں بھی کتابیں ہیں، کلیلہ و دبنہ ہے، ایک مقامات حریری ہے، اس میں انہوں نے تمثیلی کہانیاں لکھی ہیں. تو ایسی تمثیلی بات کہ جس سے کسی شخص کی طرف تعریض نہ کی گئی ہو، کسی پیشے کی طرف نہ کی گئی ہو، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جس میں توہین اور تضحیق ہو، کیونکہ قرآن نے منع کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. تو نہ مرد دوسرے مردوں کا، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا تمسخر کریں، مذاق اڑائیں. ولا تنابزوا بالالقاب، دوسروں کو برے ناموں سے بھی پکارنا نہیں چاہیے. لہذا تمسخر کی، اور ایک کو کہتے ہیں ہزل اور استہزاء، جس میں دوسری کی توہین ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. صرف جو مزاح نفیس ہے اس کی اجازت ہے. اور وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کسی کی توہین نہ ہو، بس وہ کسی کے ساتھ اگر کوئی فقرے بازی کی جائے، بالکل اسی طرح ہے کہ کسی کے جوتوں پہ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ اس کے جوتے کی پالش خراب نہ ہو، اسے بھی اچھا محسوس ہو، کسی کی توہین نہ ہو، استہزاء نہ ہو، وہ بھی انجوائے کرے، وہ بھی کرے اور بولنے والا بھی کرے. محمد اکمل صاحب ہیں سعودی عرب سے. میں سعودی عرب میں ہوں. ہم ملازمین کا اپنے کفیل سے یہ طے ہوا ہے کہ ہمارا کھانا پینا اس کے ذمہ ہے. کبھی کبھی کفیل نہیں ہوتا تو ہم کمپنی کے کیش میں سے اپنا کھانا کھا لیتے ہیں. کیا ہمارا یہ عمل جائز ہے؟ یہ بات تو ان کی درست ہے کہ ان کے جو اجارہ یا ملازمت کا معاہدہ ہے، اس میں ان کا کھانا کفیل کے ذمہ ہے، جس کو ہمارے امپلائر یا باس کہتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کبھی کفیل نہیں ہوتا تو ہم کمپنی کے کیش سے لے لیتے ہیں. تو اگر آپ نے لے لیا ہے تو اس کو بتا دیں بعد میں، اور آئندہ کے لیے اجازت لے لیں کہ جب آپ نہ ہوں تو کیا ہم کمپنی کے کیش میں سے اپنا کھانا جس کی مقدار متعین ہو منگوا سکتے ہیں. تو صحیح ہے. لیکن اس سے اجازت نہ لی ہو تو پھر اس کے پیسے میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے. پیسے میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے. اجازت لے لیں، ان کے علم میں یہ بات ہو تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جمیلہ عباسی، ایک آدھ مرتبہ تو آپ نے چلو کر لیا، لیکن جس کو ہمارے یہاں پوسٹ پرمیشن کہتے ہیں، پھر اس کو بتا دیں کہ بھئی ایسا ہوا اور میں نے کھانا لیا، آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ میں ادا کر دوں. اور آئندہ کے لیے آپ بتائیں کہ ایسا موقع ہے تو ہم کیا کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا. یعنی ان کے علم میں ضرور لے آئیں یہ بات. اچھا مفتی صاحب، بڑا اچھا سوال ہے، اور آج کا سوال آج کے حالات کے حوالے سے. جمیلہ عباسی ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب،
میں اپنا گھر پرسکون رکھنا چاہتی ہوں، مگر وقتاً فوقتاً ہمارے گھر میں ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ٹینشن میرے اور میرے میاں کے درمیان ہوتی ہے، جس سے پورا گھر متاثر ہوتا ہے۔ مفتی صاحب مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا رہے۔ میں نے ایک لطیفہ ہوگا یا حقیقی واقعہ ہوگا پڑھا تھا کہ بہو اور ساس کی لڑائی ہوتی تھی، ٹھیک، تو بہو گئی کسی کے پاس کہ مجھے تعویذ دے دیں، ساس لڑا کب ہوتے ہیں۔ میں تعویذ لکھ کے دے دیا اور کہا کہ جب ساس لڑنے پہ آئے تو اس کو دانتوں کے نیچے دبا لیا کرو، اور جتنا وہ زیادہ لڑائی پر زور دے تو آپ زور سے دبایا کریں۔ اب ظاہر ہے کہ ساس نے جب شروع کی تو آگے سے اگر بولتی ہے تو وہ تعویذ نہیں گرفت میں آتا تو وہ منہ دبائے رہی۔ ساس نے یقیناً لگائی، تھک گئی تو بس کر دیا۔ دوسری بار ایسا ہوا تو پھر تھک گئی تو بس کر دیا۔ اب اس کے بعد اس نے سمجھ لیا کہ بھی اس سے بات کرنا جو ہے وہ دیوار سے ٹکر مارنا ہے، ٹھیک، تو وہ بھی آخرکار جو ہے وہ صحیح ہو بس ہو گئی ان کی۔ تو پہلی بات ہے کہ لڑائی جیسے کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو لڑائی جو ہے وہی دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر ایک طرف سرنڈر کر دے یا اس کا جواب نہ دے تو آخرکار دوسری کو بھی حیا آئے گی اور پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی بس کر دیں گے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ میں چونکہ سائلہ یہ ہیں تو ان سے ہم دونوں مل کے اپیل کرتے ہیں کہ اگر شوہر، اور ہاں یہ کہتی ہے بنیادی وجہ میاں بیوی کی لڑائی ہے گھر میں، دو ہی ہیں، تو اس لیے اگر آپ کے میاں یا آپ کے شوہر نامدار جو ہیں وہ الجھنے پہ آئیں تو آپ صبر کر دیا کریں، بس ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی تھک جائیں گے، بس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا لیکن کوئی دینی لیکن اگر سورہ قریش پڑھا کریں، اچھا سورہ قریش پڑھا اگر کریں، کسی کے دل کو نرم کرنا مقصود ہو ٹھیک، تو آپ فجر اور مغرب کے درمیان بعد جو ہیں نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھا کریں، اول آخر درود شریف پڑھا کریں، ٹھیک، یا ودودو پڑھا کریں، ایک تسبیح، اللہ مہربانی کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا لاوارث میتوں کی تدفین میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے؟ سہیل احمد صاحب کا سوال۔ زکوٰۃ کی رقم میت کی تدفین میں براہ راست تو نہیں خرچ کر سکتے، کیونکہ میت جو ہے وہ ملکیت کی اہل نہیں ہوتی، تو زکوٰۃ کے لیے تملیک ہے، لیکن اس میت کا کوئی وارث ہو اسے دے سکتے ہیں پیسہ کہ ٹھیک ہے آپ یہ لے لیں اور کفن دفن کے اخراجات۔ ٹھیک، نہیں یہ لاوارث ہے، لاوارث ہے تو پھر زکوٰۃ سے نہیں ہوگا، اچھا زکوٰۃ سے نہیں ہوگا، پھر اچھا دوسرے مال انفاق سے، ہاں انفاق وغیرہ خیرات وغیرہ اس سے ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ نفلی خیرات کریں، نفلی خیرات سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اندلیب صاحبہ کا سوال ہے، یہ بھی سوال بڑا اچھا ہے۔ مفتی صاحب آپ کے پروگرام میں بہت مرتبہ انہوں نے یہ سنا ہے، وہ بڑی نصیحت لی ہے کہ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، تو زبان کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ انیق مصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من ضمن لی ما بین لحیتین وما بین الفخذین فاضمن لہ بالجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو زبان کے بارے میں حدیث پاک میں آیا فَلْيَقُلْ خَيْرًا اور لِيَصْمُتْ، اگر اللہ توفیق دے تو اچھی بات کہو یا چپ رہو، اگر بات کرنی ہو تو قولوا للناس حسنا، سبحان اللہ، لوگوں سے اچھی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو،
اور راستی کی بات کرو۔ عربی کا شعر ہے جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر سے جو زخم لگتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ مندمل ہو جاتا ہے، ریکور ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم آدمی کبھی بھولتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، بہت زیادہ باتونی نہیں ہونا چاہیے، اور الکلام ما قل و دل، عربی میں کہتے ہیں کہ مفید کلام وہ ہے کہ کم ہو، الفاظ کم ہوں، بامعنی ہو، بے مقصد بولے نہیں چلے جانا چاہیے۔ قرآن میں، حدیث میں اس کی بابت بہت بتایا گیا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز گفتار ہے وہ یہ بھی بتایا گیا کہ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ، کہ اللہ کے رسول اتنے ٹھہراؤ کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ بات فرماتے، اور ایک ایک لفظ جدا جدا سمجھ میں آتا، اور جو بھی سنتا اس کو بات پوری سمجھ میں آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے انداز گفتار میں متانت ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ تو جب آدمی ٹھہراؤ کے ساتھ بولے گا تو غیر محتاط کلمات اس کی زبان سے نہیں نکلیں گے، اور اگر کبھی غضب کے عالم میں ہو تو اس وقت نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جوش اور غضب کے عالم میں بھی زبان بعض اوقات بے قابو ہو جاتی ہے، اور غیر محتاط کلمات زبان سے نکلتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جو شب معراج کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم برزخ کے تمثیلی مشاہدات دکھائے گئے، تو ایک شخص ہے، ایک اونٹ ہے، بیل ہے جو ایک سوراخ سے نکلا ہے اور دوبارہ اس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ داخل نہیں ہو سکتا، جیسے سوئی کے ناکے سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی مثال ہے جو ایک بات زبان سے نکال دیتا ہے، پھر اس سے جو فتنہ برپا ہوتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ واپس لے، لیکن پھر اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ جو چیز قلم سے نکل جائے، جو بات زبان سے نکل جائے، پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے۔ تو پبلک پراپرٹی کے معنی یہ ہیں کہ جو آپ کی زبان سے نکل گئی، آپ کے قلم سے نکل گئی، اب آپ اس کو واپس لینا چاہیں تو لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اور پہلے تولو اور پھر بولو پر عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک کام اور بھی یہ کرنا چاہیے، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ ایک بے تکان گفتگو ہو رہی ہے جس میں لغو باتیں بھی آ رہی ہیں، تو اس سے بہتر خاموشی ہے کہ آدمی خاموش رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ کم سنا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا ارشاد مبارک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ لوگوں کو قریب کیا جائے، منتشر نہ کیا جائے، امت کو اپنے الفاظ سے، اپنے خیالات سے یعنی رویے شائستہ ہوں، اور اس گفتگو میں جو کانٹینٹ ہو گفتگو کا، جس میں وہ جو مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ بسیار گوئی بھی ایک بیماری ہے، نفسیاتی ہے، جی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسیار گوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لکھتے رہتے ہیں نا، وہ انگریزی کا ہے کہ لیس اسپوکن لیس کمیٹڈ، لیس ریٹن لیس کمیٹڈ۔ تو آپ کو اگر چیزیں دوسروں کے لیے کوئی بولنا ہے یا لکھنا ہے تو
جتنا کم بولو گے اتنی آپ پر ذمہ داری کم عائد ہوگی، جتنا اپنے مدعا کو کم الفاظ میں بیان کرو گے اتنی ہی گرفت جو اس کی کم ہوگی۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام محمد حسیب خان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو عورتیں یا جو بیویاں اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال جو ایک آیا تھا ابھی ارشاد۔ میرے عزیز، پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کا حکم جائز ہے یا ناجائز۔ اگر شوہر کا حکم ناجائز ہے تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، جی ایسے معاملے میں مخلوق کی اطاعت واجب نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ اگر شوہر کا حکم حدود شرع کے اندر ہے تو پھر عورت کو ماننا چاہیے، جو نہیں مانتی اسے قرآن و حدیث اور فقہ کی اصطلاح میں ناشزہ کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا میں اللہ نے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ نعمت نیک بیوی ہے، اور اس کی کوالٹیز آپ نے یہ بتائیں کہ اذا رآہا سرت ہو، کہ جب اس کو دیکھے تو وہ تبسم کے انداز میں یا بشاش چہرے کے ساتھ استقبال کرے، وَإِذَا أَمَرَهَا اطاعت ہو، جب شوہر کسی اچھی بات کا حکم دے تو اس کا کہا مانے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ ہو، جب شوہر گھر پر موجود نہ ہو تو گھر بار کی حفاظت کرے اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی بھی حفاظت کرے جو اس کے پاس شوہر کی امانت ہو، اور شوہر کو بیوی کو نہ نافرمان ہونا چاہیے اور شوہر کو بھی سنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی وہ جو آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ بہت یاد آتا ہے جی اس سلسلے میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ اکبر۔ دونوں کو ایک دوسرے کا پردہ پوش ہونا چاہیے، ستر پوش ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کی راز کی باتوں کو دوسروں پر کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے دادا کا انتقال تقریباً 12-13 سال پہلے ہو چکا ہے اور والد صاحب کا انتقال ابھی 1 سال پہلے ہوا ہے۔ اب یہ پوچھنا ہے کہ دادا کی وراثت میں سے مجھ کو حصہ حق ہے اس میں ملنے کا، یا کہ کیا دینی حساب سے مجھے ورثہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ والد صاحب کا انتقال 1 سال پہلے ہو چکا ہے اور دادا کا 12 سال پہلے ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ دادا کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے اور ان کے والد حیات تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے دادا کی وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، کیونکہ اسلامی قانون وراثت کا اصول ہے کہ قریب کا وارث دور کے وارث کو محروم کر دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے باپ کا پہلے انتقال ہو گیا ہو اور دادا کا بعد میں، تو پھر وہ دادا کا وارث بن سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی اس کا اور بیٹا زندہ نہ ہو، نہ بیٹی، اور نہ بیٹی ہوتے ہوئے بھی اس کو مل سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، باقی اس کو مل جائے گا۔ اسی طرح سے باپ کا جو انتقال ہوا تو باپ کے ترکے میں ان کا حصہ ہوگا۔ اب اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس وقت کتنے وارث تھے، ان کی ماں تھی یا نہیں تھی، دوسرا یہ ہے کہ بیوی تھی یا نہیں تھی، تیسرا یہ کہ ان کے علاوہ
ان کے اور بیٹے بیٹیاں کتنے تھے. تو وراثت کا مسئلہ تبھی ہوتا ہے جب تمام ورثاء کا علم ہو. ٹھیک ہے، تمام ورثاء کا علم ہو، لیکن بنیادی بات، اصولی بات آپ نے بیان فرما دی کہ دادا کی وراثت کا حقدار پوتا نہیں ہو سکتا. بیٹے کے ہوتے ہوئے، بیٹے کے ہوتے ہوئے یعنی پوتا نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب، اسی طرح سے قضاء الہی سے پوتے کا انتقال ہو گیا اور اس کا باپ اور دادا دونوں زندہ ہیں، تو باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو اس کے ترکے سے کچھ نہیں ملے گا. سبحان اللہ، اس سے بات اور واضح کر دیا آپ نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، جناب والا. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے یہ کہ ابھی ہماری ایک چاچی ہیں، یعنی کہ ایک چاچا ہے ہمارے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ چاچی ہماری عدت میں ہے، لیکن ہمارے خاندان کے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ. تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں شرعی مسئلے میں مطلب کیا اجازت ہے؟ وہ خاندان والے آتے ہیں، ان کو منع بھی نہیں کر سکتے، ایجڈ ہیں کافی، وہ بھی ان کی ایج ہے، لیکن اس کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ آپ ہماری رہنمائی. بہت اہم ہے یہ سوال، اور یہ ہمارا سماجی مسئلہ بنتا جا رہا ہے. بے پناہ یہ سوال آتا ہے. اب خاتون عدت میں ہیں، موجود ہیں گھر پر، اب وہ خاندان چلے آتے ہیں ملنے کے لیے. اب وہ جو بیچاری جو عدت میں بیٹھی ہیں خاتون، ان سے ملنا پڑتا ہے. ان کی فیملی کے لوگ آ رہے ہیں، پاکستان بھر سے آتے ہیں لوگ ان کی دلجوئی کرنے کے لیے کہ بھئی یہ بیوہ ہو گئی ہیں یا مطلقہ ہیں. لیکن یہ کہ بیوگی میں جس طرح وہ خاتون آتی ہیں، اب 4 مہینہ 10 دن ان کو عدت میں رہنا ہے، تو ان سے جو وہ چچا، تایا، کزنس، یہ وہ سب ایک تومار لگا ہوا ہے. تو کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ ایسا ہے کہ جب خاتون عدت میں ہو تو 4 ماہ اور 10 دن تو غیر محرم مردوں سے اسے نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک. اس میں شوہر کے بھائی بھی شامل ہیں، شوہر کے چچا زاد بھی شامل ہیں، خاتون کے اپنے چچا زاد، ماموں زاد بھی شامل ہیں. تو اور البتہ خواتین ان کے پاس آئیں تو ان سے مل بھی سکتی ہیں، دعا بھی کر سکتی ہیں. میرے بڑے بھائی جان کا انتقال ہوا تو میں جنازے پر بھی گیا اور اس کے بعد بھی جانا ہوا. تو ظاہر ہے کہ بھابھی سے میری ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ اور تو زندگی گزر جاتی ہے، چاہے سال نہ ملے، لیکن یہ سارے مسئلے جو ہیں عدت وفات میں یاد آتے ہیں. تو ہمیں شریعت کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے. اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اس میں برکت ہے، اور اس میں ہماری فلاح ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال جو ابھی ذہن میں میرے آیا، وہ سوال یہ ہے کہ عدت میں جو خاتون بیٹھی ہیں، اب ان کو آفس بھی جانا ہے، چھٹیاں ان کی کم ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے بہت، آپ نے بھی بہت دیکھا ہوگا کہ عدت میں بھی خواتین اپنا جو کاروباری زندگی ہے اس میں وہ انوالو ہو جاتی ہیں. کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ پاکستان میں تو ایام عدت وفات کے لیے خواتین کو بامشاہرہ رخصت دی جاتی ہے. جی، سرکاری اگر ملازم ہو، سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو، اور ایسے بڑے ادارے ہوں تو اس میں یہ سہولت موجود ہوتی ہے. نمبر 1. اگر کہیں نہیں بھی ہے تو اگر عورت کا کوئی کفیل ہے، اس کے اخراجات کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے تو نہ جائے. اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا جو محنت کرتی ہے اور کوئی اس کا کفیل نہیں ہے، اخراجات کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر ضرورت کی حد تک وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے. اچھا، کیا ایک عورت دوران عدت سفر کر سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کہ اسے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے کراچی سے اسلام آباد، یا اسے جانا ہے اپنے بیٹے کے پاس لنڈن. نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی.
نہیں کر سکتی۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآنی اقدار کیا ہیں، قرآن کریم کیسا فرد دیکھنا چاہتا ہے، کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، کیسی ریاست دیکھنا چاہتا ہے اور امت کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہم نے اس کام کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے۔ ان 2 دنوں میں آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم رکھتے ہیں کسی بھی جید مفتی صاحب کی خدمت میں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے دینی رہنمائی۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قدم قدم پر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لالچی شخص ہمیشہ ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ لالچی شخص ہمیشہ ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔